السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، رسول کریم، اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو جو ہے غور سے سنیے۔ انشاءاللہ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے اور آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت چھپی ہوتی ہے۔ دوستوں، بزرگوں، اسے آپ جو ہے پورا سنیں اور انشاءاللہ جو ہے اس سے آپ لوگوں کو بہت نصیحت ملے گی اور فائدہ ہوگا۔ دیکھیے دوستوں، بزرگوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شہر کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک صاحب جو تھے وہ بہت مال دولت والے تھے، شہر کے عظیم اور کریم آدمی تھے، اور بہت زیادہ اللہ نے ان کو جو ہے دولت سے نوازا تھا، بہت پیسے والے تھے۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد جو ہے اللہ نے ان کو کوئی ایسی بیماری دے دی جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ دوستوں، بزرگوں، ایک ہی بیٹا تھا۔ اب ایک نوجوان شخص جو ہے جوانی کے جوش میں اور جوانی کے نشے میں جو ہے، اور اوپر سے جو ہے کروڑوں کی جو ہے دولت جو ہے مفت کی مل جائے، مفت ہاتھ لگے تو برا کیا ہے۔ تو اب بیٹھے بٹھائے جو ہے جوانی کا عالم اور کروڑوں کی دولت جو ہے بیٹھے بٹھائے جو ہے مل گئی جو ہے۔ اب اس لڑکے نے کیا کیا، اب اکلوتا بیٹا تھا اپنے باپ کا جو ہے، اب دوستوں، بزرگوں، اس نے شراب کو بھی اپنا لیا، شباب کو بھی اپنا لیا، کباب کو بھی اپنا لیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی جو ہے اس روئے زمیں پہ گناہ ہیں اس نے جو ہے سبھی جو ہے اپنا لیے اور سب سے محبت کر لی اور اپنے اندر اتار لیے جو ہے۔ ماں جو تھی وہ بہت دیندار عورت تھی، جو دین کی مجلسیں ہوتی تھیں، اڑوس پڑوس میں اجتماع وغیرہ ہوا کرتے تھے، الحمدللہ ماں ان اجتماعوں میں جاتی تھی اور شرکت کرتی تھی اور اللہ رسول کی بات سنتی تھی۔ تو ماں جو ہے بیٹے کو سمجھاتی تھی، لیکن بیٹے کی سمجھ میں کہاں آتا تھا۔ یہ سمجھ لیجئے دوستوں، بزرگوں، کہ وہ اپنی نافرمانیوں میں بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ اس نے جو ہے ساری حدیں پار کر دیں۔ ایسا کوئی جرم یا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا۔ دوستوں، بزرگوں، اب جو ہے ماں سمجھاتی تھی، ہاتھ جوڑتی تھی، خوشامد کرتی تھی کہ بیٹا یہ غلط ہے، باز آ جا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، یہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا راستہ ہے۔ لیکن اس کی ایک سمجھ میں نہ آتی۔ دوستوں، بزرگوں، وہ جن مجلسوں میں جاتی تھی، اجتماعوں میں جاتی تھی اور جن بزرگوں کے بیانات سنتی تھی، تو ماں نے ان سے بھی کہنا شروع کر دیا۔ ماں کی تو محبت ہوتی ہے، ماں اپنے جسم پہ جو ہے 1000 زخم برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کے شریر پہ ایک خروچ اسکریچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسی اللہ نے جو ہے دل ہی ایسا بنایا ہے ماں کا جو ہے۔ تو دوستوں، بزرگوں، وہ ان سے بھی کہتی، بزرگوں سے جا جا کے، کہ میرے بچے کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کو صحیح راستہ دکھائے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن دوستوں، بزرگوں، جب ہم خود ہی اپنے دشمن ہوں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے دوستوں، بزرگوں، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور ہدایت کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور اس کے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے۔ ہدایت اس روئے زمیں کی ایک سب سے اہم چیز ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ دوستوں، بزرگوں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیچ میں آپ کو سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کسی شخص کو اپنی قوم میں جو ہے سمجھا رہے تھے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے تھے۔ بولے بھائی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نیک عمل کرو،
اللہ سے ڈرو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی کیسے؟ کہ میری اولاد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، میرے بزنس کاروبار میں بھی خیر و برکت ہو رہی ہے، میری زمین جائیداد میں بھی برکت ہو رہی ہے، اور میرے پاس مال دولت سب کچھ ہے۔ بولے اچھا؟ تو وہ کوہ طور پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں تیرے بندے کو ڈرا رہا تھا اور تیری بڑائی جو ہے بیان کر رہا تھا، لیکن اس نے تو کہا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم جو ہے دنیا کا تھوڑا سا حصہ دے دیتے ہیں، مگر ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اب بتائیے دوستو بزرگوں، کیا ہوگا اس مال کا، کیا ہوگا اس دولت کا جو اللہ نے جب سجدے کی توفیق ہی چھین لی؟ تو کس کام کا ایسا مال دوستو بزرگوں؟ آنکھ بند ہوئی ہر شے پرائی ہے، مال یہیں چھوٹنے والا ہے۔ سجدے کی توفیق جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بننے والی ہے، اور اللہ کے رسول کا فروز دلوانے والی ہے، اور جنت دلوانے والی ہے، اور آخرت میں درجہ بلند کرنے والی چیز ہے دوستو بزرگوں۔ تو ہدایت بہت ہی کوئی معمولی چیز مت سمجھیے، ہدایت کو جو ہے، ہدایت دنیا کی سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اس کے سامنے تو دنیا کے حکمران اور بادشاہ سب فیل ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ہوتے ہوتے وہ ماں جو ہے جاتی رہی اور دعا کرواتی رہی، لیکن اللہ، ایسا ہوتا ہے دوستو بزرگوں، اللہ شریف اور نیک انسان کے امتحان لیتا ہے، اور ظالم کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اور ظلم کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اڑ کس طرح سے اڑتا ہے۔ ظالم کی مثال جو ہے اس پتنگ کی طرح سے ہے جس کو اڑاتے ہیں لوگ، اور اس میں ڈھیل دیتے جاتے ہیں، اور وہ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتی ہے، اور جب وہاں سے کٹتی ہے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں گرتی ہے جو ہے۔ تو ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا دوستو بزرگوں کہ وہ شخص جو ہے ایک جو ہے بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے اس کو ایک بیماری میں ڈال دیا دوستو بزرگوں۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو پھر اس کا ادھر ادھر علاج ہونے لگا، لیکن بیماری اتنی مطلب اس کو خطرناک ہوئی تھی کہ جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ اب جو ہے اس کنڈیشن میں وہ جو ہے خود ہی نوجوان جو ہے کہتا ہے کہ اپنی ماں سے جو ہے کہ امی جان، میں جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اور وہ بزرگ جو ہیں ان کے پاس آپ جائیے جو ہے، اور ان سے کہیے جو ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے توبہ کرنی نہیں آتی، وہ میرے پاس آئیں اور مجھے توبہ کروا دیں۔ یہ سن کے ماں کو بڑی خوشی ہوئی، اور ماں جو ہے دوڑی ہوئی گئی حضرت کے پاس اور بولی میں کہ میرا بچہ جو ہے توبہ کرنا چاہتا ہے الحمدللہ، مگر اس سے توبہ کرنی نہیں آتی، اگر آپ چل کے توبہ کروا دیں تو میں آپ کی بڑی احسان مند رہوں گی، اللہ آپ کے درجے بلند کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں اس وقت جو ہے نہیں جا سکتا، اس وقت مجھ کو بہت سارے کام ہیں اور کافی لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ماں جو ہے واپس چلی آئی بہت مایوسی کے ساتھ۔ وہ بیٹے نے کہا کیا ہوا امی جان؟ کہ بیٹا تو بڑا بد نصیب ہے، جب میں تجھے ان کے پاس لے جانے کی کہتی تھی تو تو نہیں گیا، اور آج جو ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ امی جان تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا۔ تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ، تو معاف کرنے میں کسی حضرت کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بولا امی جان تم گواہ رہنا کہ ایک وہ مطلب گنہگار بندہ جس نے اللہ کے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کالے کر دیے، وہ تہہ دل سے معافی مانگتا ہے۔ بولا امی جان میرے گلے میں ایک پھندا ڈالنا، جیسے لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے، اور یہاں کی سڑکوں پہ جو ہے مجھے گھسیٹنا، میرا دم اس طرح سے نکلے، اور بتانا لوگوں کو کہ یہ دنیا کا سب سے بدکار اور سب سے مکار اور سب سے گنہگار شخص ہے، تاکہ میرے یار دوست دیکھیں اور وہ مطلب ان کو ہدایت ملے اور نصیحت ملے، وہ میرا حال جو ہے دیکھ کر پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ جو ہے ماں کی محبت ایک ایسی ہے، یہ کہنے کے بعد اس شخص نے جو ہے دم توڑ دیا دوستو بزرگوں۔ اب ماں جو ہے رونے پیٹنے لگی اور محلے میں گئی، کیونکہ اس گھر کے اندر ماں کے
اور اس بیٹے کے سوا کوئی تیسرا نہ تھا۔ اب بیٹے نے ماں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ محلے میں گئی، لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے ختم ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ لوگ اللہ کے واسطے میری جو ہے مدد کریں۔ کہ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیے، آپ اندر پردے میں چلی جائیے، اور ہم لوگ جو ہے سب کرتے ہیں، آپ بے فکر رہیے۔ اب وہ ماں جو ہے، ماں کی محبت کہ وہ حضرت جو ہے، جو بزرگ تھے ان کے پاس پہنچی، جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے جو ہے، تو بولی، وہاں دوڑ کے گئی ماں اور بولی حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کے آئی ہوں، اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو شاید ہو سکتا ہے وہ اللہ اس کو جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور وہ اپنی سزاؤں سے جو ہے بچ جائے۔ تو انہوں نے حضرت نے فرمایا، بولے کہ اس شخص کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا جس نے اپنی زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی۔ تو کوئی بات نہیں، جو ہے ماں جو ہے مایوس ہو کر چلی آئی۔ اب بستی کے لوگوں نے کہا کہ بتائیے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو اس نے کہا، ماں نے، کہ میرے گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اب آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیجئے اور جو مشورے میں طے ہو جائے وہ جنازے کی نماز جو ہے پڑھا دے جو ہے۔ کوئی بات نہیں، اتنا کہنے کے بعد وہ جو حضرت تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ بستر پہ جو ہے لیٹے، اور ان کو جو ہے کچھ اللہ کی طرف سے جو ہے، مطلب اللہ کی طرف سے کچھ حکم آیا، اور انہوں نے سنا کچھ جو ہے، تو فرمایا اللہ نے جو ہے کہ تو کیسا میرا ولی ہے، تو کیسا میرا ولی ہے کہ تو نے میرے دوست کی جو ہے نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان کالے کر دیے، ایک مثال قائم کر دی اس بستی کے اندر، گناہوں سے جو ہے پوری بستی کو رنگ دیا اور کالا کر دیا۔ دوستو بزرگوں، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے، اسے غور سے سننے والی بات ہے اور دل و دماغ میں اتارنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان سے ولی سے کہ تو کیسا میرا ولی ہے کہ تو نے میرے ایک دوست کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے منع کر دیا۔ الحمدللہ، یا اللہ ہم قربان جائیں جو ہے ایسے رب کی تو ایک بال برابر کے برابر بھی جو ہے دوستو بزرگوں نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، الفاظ پر غور کیجئے کہ میرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے منع کر دیا۔ اب وہ حضرت جو ہے وہاں سے بھاگے اور دوڑے جو ہے، اب ماں اندر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو ماں نے جب اٹھ کے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہ حضرت اللہ کے ولی جو تھے وہ موجود تھے دروازے پہ۔ تو ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوا کہ الحمدللہ آپ آ گئے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے۔ کہ وہ ماں دوڑی ہوئی گئی کہ میں دیکھتی ہوں کوئی نماز جنازہ کسی نے پڑھائی تو نہیں ہے، تو میں منع کر دیتی ہوں کہ آپ پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ جو ہے میرے بچے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وہ صاحب بولے کہ آپ سن تو لیجئے میری بات، میری بہن، جب آپ آئی تھی میرے پاس تو میں نے تو ڈانٹ کے آپ کو بھگا دیا تھا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو حکم آیا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو کیسا میرا ولی ہے اور تو نے جو ہے میرے دوست کے نماز جنازہ کے پڑھانے کے لیے منع کر دیا، اس لیے میں دوڑا ہوا آیا۔ دوستو بزرگوں، نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ دوستو بزرگوں، دیکھیے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک ہدایت چھپی ہوتی ہے، اور ایک ہماری نوجوانوں کی جو نسل ہے، یہ چیزیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دوستو بزرگوں، دیکھیے ہم کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں۔ دوستو بزرگوں، میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے میری اس ویڈیو کو پوری دیکھیے، آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔